جیسے صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں اسلامی اشعار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں، معجم طبرانی کے اندر لمبی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انصار کی ایک شادی سے واپس آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل غنیتم لہم فإن الانصار يحبون الغنا، کیا تم لوگوں نے ان کے لیے کچھ گایا؟ کیونکہ انصار کو یہ گانے اور یہ نغمے بڑے پسند ہیں، یہ اشعار بڑے پسند ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ ہم ان کے لیے کیا گاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک شعر پڑھ کے آپ نے بتایا اتیناکم فحیونا نحییکم، کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہماری عزت کرو، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ تو یہ ایک شعر ہے۔ تو عموماً جو آج ہمارے یہاں معاشرے میں عام ہے کہ اسلام کے نام پر نغمے بنائے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں میوزک کی آواز ڈال دی جا رہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیر شرعی باتیں بھی اس میں آتی ہے، تو ان سب کا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر شعر ہے، اشعار ہیں جس کے معنی اچھے ہیں، جس میں حکمت کی باتیں ہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، لیکن بغیر میوزک کے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی شادی بیاہ کے محافل وغیرہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لیکن اس میں میوزک کی آواز نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ میوزک چاہے ڈھول کی صورت میں ہو یا دیگر انسٹرومنٹ کی صورت میں ہو۔ ہاں دف بجانے کا ایک رواج ملتا ہے کہ پچھلے دور میں دف بجایا جاتا تھا، تو اس کے تعلق سے بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ دف جو ہے یہ خواتین کے لیے ہے، مرد حضرات اس سے بچیں۔ خواتین دف بجا سکتی ہیں، وہ آپس میں اپنی مجلس میں گا سکتی ہیں، ان کی جب مجلس لگے تو مجلس ایسی ہو جہاں مردوں کا آنا جانا نہ ہو، پردے کا ماحول ہو اور ان کی آواز بھی باہر نہ آئے، وہ اپنی مجلس میں گائیں، دف بجائیں، لیکن مرد حضرات کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت واضح کی شیخ نے اپنی باتوں کو کہ وہ باتیں کتنی اچھی ہوں، چاہے وہ اللہ کی تعریف میں ہوں یا نبی کی تعریف میں ہوں یا صحابہ کرام کی تعریف میں ہوں یا اولیاء اللہ کی تعریف میں ہوں، لیکن وہ باتیں، وہ نغمے اور وہ اشعار اگر میوزک سے جو ہے ملے ہوئے ہیں اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹ کا اس میں پورا جو ہے دخل ہے، تو اس صورت میں وہ جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ بات کتنی بھی اچھی رہے لیکن اگر میوزک کے ساتھ آ رہی ہے اور مختلف انسٹرومنٹ اس میں یوز کیے جا رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ آج ہمارے ہاں ایک معنی یوں سمجھے آپ، وہ اپنے میوزک کے خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں، یعنی اپنے غیر شرعی جذبات کی تکمیل کے لیے شریعت کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، غیر شرعی جذبات کی تکمیل کے لیے وہ شریعت کا سہارا لے کر اسلامی نغمے کا نام دے رہے ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔